السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ طارڑ، میرے ساتھ موجود ہے رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، آج کا سوال ایک ہی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ واقعی حکومت سنجیدہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل منتقل کر دیا جائے گا، یا اس وقت فیصلہ ہو چکا ہے، صرف مناسب وقت کا انتظار ہو رہا ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسری جانب ایک بہت اہم بیان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا۔ شرجیل انعام میمن صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی حامی نہیں ہے، نہ کسی کو غدار سمجھتی ہے، تاہم پی ٹی آئی کو بھی اپنی سیاست پر نظر ثانی کرنی چاہیے ہے۔ ساتھ ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 20 اور 21 دسمبر کو قومی مشاورت کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ کس کس جماعت کو یہاں بلایا جائے گا، کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے اس کی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا ایک کوشش ہے، اپوزیشن کی جانب سے کوشش ہے کہ مشاورت کے عمل کو، مذاکرات کے عمل کو ایک بار پھر سے شروع کیا جائے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف وقت اور انرجی ضائع کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے 3 مرتبہ ان کو کہا کہ آ کے ہم سے مذاکرات کریں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ گرین سگنل ہی نہیں تھا، ان کو اجازت ہی نہیں ملی ہے اڈیالہ جیل سے، اس لیے انہوں نے مذاکرات نہیں کیے ہیں۔ اس حوالے سے طارق فضل چوئی صاحب نے کیا کہا، اور پھر بیرسٹر غور صاحب کا جواب کیا تھا، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ سب کو پاکستان تحریک انصاف ایک شدید پولرائزیشن کی طرف لے گئی ہے، اور وہ اہم ایشوز جو کہ ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں انہیں بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہ رہے تھے سسٹم میں حصہ اس لیے رہے، ہمیں کوئی ذاتی مفاد مزید نہیں تھا، بس ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی رہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور اس پرپز کے لیے آئے، بار بار کہتے رہے۔ جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اور اگر لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پھر آپ اس کو جمہوریت کہو، اس کو ہائیبرڈ کہو، وہ ڈیموکریسی نہیں ہے ان دا ٹرمز دنیا کو استعمال ہے۔ میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت 3 کروڑ عوام کو، 25 کروڑ لوگوں میں 12 کروڑ ووٹر ہے، 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوا، 3 کروڑ پی ٹی آئی نے لیا، 3 کروڑ باقی 175 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا۔ کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ بٹ انف از انف، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انفارمیشن میرے پاس ہے، جتنا میں جانتا ہوں، اگر یہ حالات رہے تو آپ کو مہینے میں بھی حالات آپ کے ہاتھ سے اسپیکر کی جانب سے۔ جی ران صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ کیا واقعی حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کر دیا جائے گا، صرف انتظار ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں حمزہ، 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ اگر آپ کیا کریں گے؟ کراچی شفٹ کریں گے؟ مچ کریں گے تو کیا مچ شفٹ کریں گے تو اس کا مطلب کپتان کے جتنے کیسز ہیں وہ بند ہو گئے؟ کوئٹہ میں تو کیس ایک آدھا ہوگا نا، باقی کیس جج صاحب ادھر چلے جائیں گے، ادھر جا کے کر لیا کریں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے نا وہاں پہ جانا۔ اچھا، وہاں پہ جج صاحب کا جانا آسان نہیں ہے، وہاں پہ گواہوں کا جانا آسان نہیں ہے، وہاں پہ باقی اس کیس کے ملزمان کا جانا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ سارے چلے جائیں گے، جج صاحب بھی جائیں گے، ملزم بھی جائیں گے، باقی بھی جائیں گے، تو پھر تو بات ساری روزانہ آ جائے کرے گی۔ بھائی کیا جرا ہوگی تو وکیل جرا کے لیے جائے گا کہ نہیں؟ کیا وہاں پر جو ان کے کیس کے 7 مقدمے وار ہیں وہ جائیں گے کہ نہیں؟ سب جائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان میکسیمم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پنجاب کے اندر کسی جیل میں بھیج میکسیمم۔ لیکن بات وہی ہے کہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر کپتان کے فالوورز نہیں ہیں؟ کوئی ایک علاقہ بتا دیں۔ آپ نے اٹک جیل بھیجا، آپ نے کہا اٹک جیل میں کیسوں کی سماعت نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے آپ اڈیالہ لے آئے۔ اڈیالہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بہت اچھا ہولڈ کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اور کوٹ لکھپت جیل کے اندر پہنچنے سے پہلے آپ کو بڑے راستے عبور کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح اڈیالہ کے بھی عبور کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک صرف ایک دکھاوا ہے، پریشر ہے۔ اچھا اگر لے بھی جاتے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر لے بھی جاتے ہیں تو کیا اس سے فالوشپ ختم ہو جائے گی؟ کیا اس سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ مائنس ہو جائے گا؟ آج میں نے 6 پریس کانفرنسیں سنی ہیں ٹی وی پہ، آپ نے بھی سنی ہیں۔ ان 6 پریس کانفرنسوں میں سے ایک پریس کانفرنس مجھے بتا دیں جس میں بانی کا ذکر نہیں، ایک بتا دیں نا جس میں ذکر نہیں ہے۔ جب آپ مجبور ہیں کہ پریس کانفرنس میں بھی ذکر ان کا کرنا ہے، جی جب آپ مجبور ہیں کہ ان پر بین لگنے کے باوجود کی تصویر نہیں بھی دکھانے کے باوجود کسی نہ کسی کبھی بانی کہہ کے
کبھی قیدی نمبر 804 کہہ کے، کبھی آپ اڈیالہ کا پرنسپل کہہ کے، کبھی اڈیالہ کا چانسلر کہہ کے، یعنی آپ ہر صورت میں کرتے ہیں. پھر آپ نے گزشتہ رات چند لوگوں پر وہ وہاں پہ جو کچھ کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، سردی تھی، ٹھنڈا پانی پھینکا گیا. آپ نے کیا تاثر دیا؟ یعنی آپ نے کہا کہ وہ چند لوگ بہت مضبوط ہیں، یہی کہا نا. تو اس لیے اس میں بڑی کلیئر اور واضح ہوتی ہے حمزہ صاحب کہ آنے والے چند دن جو ہیں، جی آنے والے جتنے بھی چند دن ہوں گے نا، وہ دن بڑے مزیدار دن ہوں گے پاکستان کی سیاست میں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا چلو اور اس چیز کو غور سے سوچئے گا اور دیکھیے گا. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لاہور آنے پر جی ایک انہوں نے کل ایک بات کی تھی صوبوں کے حوالے ہاں سے. جی انہوں نے بات یہ کی تھی کہ جس اسمبلی نے صوبوں کی منظوری کی قرارداد پاس کر لی ہے، پہلے وہاں صوبے بنا دیں، ہاں اور وہ تھی پنجاب اسمبلی، جی جنوبی پنجاب کے لیے. وہ بنا دیں. دوسرا آپ پہ غور کریں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سمجھ جائیں گے، ثاقب صاحب بھی سمجھ جائیں گے، کچھ کھل کے بات نہ کرنے سے بہتر سمجھ. اچانک سے پاکستان پیپلز پارٹی میں بے انتہا شمولیت شروع ہو گئی ہے. آج بھی ایک بڑی شخصیت کی شمولیت ہوئی، جی جی روزانہ شمولیت ہوتی ہے. جب سیاسی جماعتوں کے اندر شمولیت کروائی جاتی ہے، مجھے ملتان کی ایک شخصیت نے کہا، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جی اس نے کہا جی جب ہمیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہ دی اور ہماری جگہ کسی اور کو ٹکٹ دے دی، تو مجھے ایک، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک کمشنر صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے گھر بلاول صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا لینے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بلاول صاحب آ رہے ہیں اور آپ نے اس پہ اعلان کرنا ہے اچھا پیپلز پارٹی میں. اس نے کہا جی میں نے کہا کہ صبر کریں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمیں کچھ مشورہ کرنے دیں، ٹھیک ہے ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، کوئی مشاورت کرنے. انہوں نے کہا نہیں بس. جب پارٹیوں کے اندر شمولیت کا آغاز شروع ہو جائے نا، اور آج زرداری صاحب کے آنے پہ بھی شمولیت بری ہوئی، اس سے پہلے بلاول صاحب کے ہاتھ پہ جو ہے انہوں نے لوگوں نے بیعت کی، اس سے پہلے گورنر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثابت کیا کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کسی کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور اچھا خاصا مضبوط کیا جا رہا ہے. تو پھر اگر کوئی مضبوط ہوگا، اور یہ مضبوطی زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہے، سندھ میں نہیں ہو رہی، بلوچستان میں نہیں ہو رہی، کے پی کے میں نہیں ہو رہی. کے پی کے میں آج جو اعلان ہوا جن لوگوں کا امیر مقام صاحب نے کیا، جی اس سے تحریک انصاف کو نقصان کوئی نہیں ہوا. پنجاب میں جن لوگوں کی شمولیت کی گئی، اس سے بھی تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وہ لوگ ہیں جو کسی اور کا ووٹ بینک خراب کریں گے، وہ کسی صورت میں حکومت کے اندر موجود ایک جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے. تو آپ ان چیزوں سے ایک چیز کا اندازہ لگا لیں کہ کپتان کی جیل منتقلی کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے کسی نہ کسی کو کمزور اور کسی کو طاقتور کیا جا رہا ہے. اور اگر صوبوں کی بات آئے گی تو وہ واضح کہیں گے بھئی جس اسمبلی نے پاس کیا ہے، دیکھیں کے پی نے پاس کیا کے پی میں کر دیں، پنجاب نے کیا پنجاب میں کر دیں، بلوچستان نے کیا بلوچستان میں کر دیں، پھٹا تو بننا سندھ میں. لیکن آغاز جہاں سے ہونا ہے وہاں سے آغاز ہوگا تو پھر بہت سی چیزیں کھل جائیں گی. ثاقب صاحب، یہ منتقلی کی جو باتیں ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے، اور قانونی کون سے پہلو ہیں جو آڑے آئیں گے؟ منتقلی کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ وفاقی دارالحکومت میں گرم ہیں کہ اب حکومت نے باقاعدہ غور شروع کر دیا ہے، اور اس کی تصدیق بھی حکومت نے کی ہے کہ وہ منتقل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب منتقلی کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ سندھ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور کہ سندھ میں ان کو منتقل کر دیا جائے. کچھ لوگوں کی خواہش ہے وہ مت جیل، رانا صاحب بتا رہے تھے، کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ مت جیل میں جو ہے وہ ان کو منتقل کیا جائے. نہیں میں نہیں بتا رہا، یہ حمزہ بھائی نے بتایا. اور نہیں وہ نام چل رہا ہے مت جیل کا، کہ کچھ خواہشات ہیں مت جیل کی بھی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک سختی کا تاثر ابھرتا ہے نا. سوال نہیں، سوال سب سے لیکن آج راوی نے تو مری کی جیل کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں مری میں جیل ہے کون سی؟ سر آپ کو نہیں پتا کتنی جیل تو کیا حکومت جو ہے، جو مشکلات ہیں حکومت کی، وہ کیا ختم ہو پائے گی؟ مشکلات میں اس سینس میں لے رہا ہوں یہ حکومت نے اپنے آپ اوپر طاری کیا ہے، ویسے مشکلات ہیں نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے وہ 2.5 سال سے جیل میں ہیں تو بس آپ آگے بڑھیں، باقی معاملات معیشت
باقی چیزیں دیکھیں، لیکن حکومتی وزراء بھی صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور شام سے رات تک جو ہے وہ ٹاک شوز میں صرف ایک ہی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو کسی بھی وہ جیل میں منتقل کر دیں گے تو کیا ان کی فیملی، ان کی بہنیں اس جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گی؟ سوال نمبر 1. جواب یہ ہے کہ جائیں گی. کیا ان کی لیڈرشپ نہیں جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ جائے گی. جہاں مرضی ہے پاکستان میں آپ ان کو منتقل کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے کارکنان کیا وہاں نہیں جائیں گے اس جیل کے باہر؟ جائیں گے. تو پھر اڈیالہ جیل اور باقی جیلوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہے وہ کے پی حکومت کا زمینی فاصلہ ہو جائے گا نا ذرا، جس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے. کے پی گورنمنٹ بہت دور ہو جائے گی. کل کے پی گورنمنٹ زمینی فاصلہ میٹر نہیں کرتا. کل رات کو جو تھے وہ پنجاب کے زیادہ لوگ تھے، تو اب جس جگہ جائیں گے پھر وہاں جی وہ جس جگہ پہ وہ جائیں گے وہاں کے لوگ زیادہ ہوں گے. میں لیڈرشپ، ان کی فیملی، خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ملاقات جنہوں نے کرنی ہے ایکچولی. تو جو قانونی پہلو ہے وہ رانا صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ آپ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں آپ نے ان کو سزا دینی ہے. تو 9 مئی کے کیسز کہاں پہ ہیں؟ لاہور ہیں، فیصل آباد ہیں، سرگودا ہیں، گجرانوالہ، راولپنڈی. 5 جگہوں پہ آپ کے 9 مئی کے 30 کیسز ہیں اور وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. اس وجہ سے صرف پنڈی کے کیسز چل رہے ہیں اور باقی کیسز رکے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو سندھ میں لے جائیں گے تو یہ پنڈی والا کیس بھی رک جائے گا. تو پھر حکومت کا وہ بیانیہ کہاں جائے گا؟ وہ جو بات حمزہ صاحب آپ نے کی نا کہ عدالت وہاں چلی جائے گی، آپ نے آج رات تفنن یہ یقیناً بات کی ہے، لیکن عدالت اب سندھ نہیں جا سکتی، عدالت بلوچستان نہیں جا سکتی. ایون جنوبی پنجاب بھی، اب راولپنڈی کے جج جنوبی پنجاب تو نہیں جا سکتے کہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹرائل کرنا شروع کر دیں. اور ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل بھی اس وجہ سے اس پہ کوشچن آئے گا کہ آپ نے اتنا بڑا ٹرائل کرنا ہے اور جو اکیوز ہے اس کو آپ فیئر ٹرائل بھی نہیں دے رہے. تو اس لیے یہ اس وجہ سے بھی پھر توشہ خانہ کیس بھی ابھی اس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ رہتا ہے. اس کا 20 دسمبر کو تاریخ ہے اس کا آخری مرحلہ. پتہ نہیں ہے وہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. دیگر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہیں. تو پھر وہ جو 200 کیسز ہیں وہ کہاں رہ جائیں گے اگر آپ نے سندھ اور بلوچستان ان کو بھیجنا؟ ابھی تو بانی کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں. ٹرانسپورٹ کا علیحدہ شور مچا ہوا ہے. ران صاحب آج بھی منی مزدہ ایسوسی ایشن اور گڈز ٹرانسپورٹ جو فیڈریشن ہے نا ان کا آج بھی احتجاج رہا ہے اور سر آج ہڑتال رہی ہے. وہ چیمبر آف کامرس سے ملے ہیں جی، اور چیمبر آف کامرس والوں نے کہا اگر ہماری فیکٹریوں میں مال ہی نہیں پہنچنا تو ہم بھی بند کر دیتے ہیں. ہم روزانہ کیوں اپنے مزدوروں کو کہاں سے پیسے دیں گے؟ اپنی لیبر کو کہاں سے پیسے دیں گے؟ جب مال ہی نہیں آنا، مال تیار نہیں ہونا تو ہم کس طرح کیا گزارا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر طارق نبیل صاحب. طارق صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر. طارق صاحب، معاملات کدھر پہنچے؟ آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے حکومت کی جانب سے یا پھر ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. اصل میں ہمارے تک ہو گئے تھے اور آپ نے بھی دیکھا، پریس کانفرنس بھی ہو گئی، ہم نے کال آف بھی کر دیا اور دوبارہ ایک ٹویٹ آ گیا جو نا سینئر وزیر کی طرف سے کہ ہم نے کوئی ایسے آرڈر جاری نہیں کیے اور اسی طرح اسے ہم جو نا اس پہ سختی سے امپلیمنٹ کریں گے جو ٹریفک آرڈیننس 2025 ہے. تو اس میں پھر ہمیں جو نا کہہ لیں کہ وہ سارا معاملہ پھر وہیں کا وہیں ڈیڈ لاک رک گیا اور ابھی تک پہیا جو نا پورے ملک کا جو نا جام ہے. جی نہیں طارق صاحب، آپ نے منسٹر صاحب سے نہیں پوچھا جو آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گئے تھے کہ کیا وجہ ہوئی اچانک سے، کون سی ایسی چیز آ گئی کہ آپ سے کی ہوئی اکوپمنٹ ختم ہو گئی؟ اور اب آپ نے آج چیمبر آف کامرس سے بھی ملاقات کی ہے، کوئی ہڑتال ختم کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ اس سے بڑی پریشانی بڑھ رہی ہے. دیکھیں جی کہ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے نازک معاملات میں گورنمنٹ، ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ ڈائلاگ کر کے ایک جو نا منسٹر اور دوسرا منسٹر اس کو ڈس آن کرے، ایک آن کرے دوسرا ڈس آن کر دے. تو اس طرح سے دیکھیں وہ ساری چیزیں ہماری طے ہوئی. 12 بجے کا ٹائم ہو گیا اگلے دن کا، منٹس اور ساری چیزیں ہمارے ساتھ انہوں نے کرنا تھا، کمیٹی بننی تھی. اور جب رات کو یہ آ گیا ہے اپنا ٹویٹ آ گیا، ٹویٹ کے بعد سارا ماحول چینج ہو گیا نا. تو اس کے بعد اگلے دن کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے. ہم نے کافی ٹیلی فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی منسٹر صاحب، کیونکہ پھر وہ بات وہ جو
سینئر وزیر ہے ان کی ویلڈ ہو گئی نا. تو جو 3 دن سے ہمارے ڈائلاگ چل رہے تھے اس میں باقاعدہ ایڈیشنل آئی جی تھے اپنا ٹریفک کے وقاص نذیر صاحب تھے, سیکٹری ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے. اور ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رابطہ کر رہے ہیں, آپ کا فون ہی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. یہاں پر ایک چیز واضح کریں کیونکہ پبلک بھی یہ سوال کر رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. آپ لوگ سرے سے دینا ہی نہیں چاہتے کہ جی کہ ہمارے پہ جرمانہ کیا جائے, چاہے ہمارے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہے, چاہے ہم اشارہ توڑ رہے ہیں, چاہے ہم اوور لوڈنگ کر رہے ہیں, آپ پہ جرمانہ ہی نہ کیا جائے, یا پھر کوئی ایسا جرمانہ ہے جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں جی یہ تو بات بالکل جو نا ہے ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں وائلیشن پہ جرمانہ ہو, چلان ہو, لیکن یہ دیکھیں 1000 سے ایک یعنی کہ ایک دم آپ اس کو 20,000 پہ لے جائیں. ایک ڈرائیور کا کرایہ 5-6 ہزار روپے 8,000 روپے ہے اور آپ اس کو 15,000 کی پرچی دے دیں گے, چلان دے دیں گے, 20,000 کا دے دیں گے, اور پھر ٹارگیٹڈ چلان ہے. بھائی جان چلان جو ہے نا یہ ہماری کافی دیر سے ان سے چل رہا ہے کہ جو ایک یہ کہتے ہیں جی 20 چلان لے کے آنے ہیں, 30 لے کے آنے ہیں, کر کے آنے ہیں, اس کی مد میں ہمارے اوپر جو نا یہ بہت زیادہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ چلانوں پہ چلانوں, اور ہر بیٹ پہ پھر ایک محکمہ نہیں ہر محکمہ چلان کر رہا ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے بالکل انکریز کرنا ہے, کو 15%, 20%, 50%, 100% کر لیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ 20,000 پہ لے لیں. دیکھیں جی پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. پہلے ڈرائیونگ اسکول بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں میں شعور آئے. اب یعنی کہ ایسے تو نہیں آگا, ایسے تو یعنی کہ چیزیں بہتر نہیں ہوگی کہ آپ کے جرمانے کرنے سے بہتر ہو جائیں گی. ہمارا تو کوئی گریجویٹ ڈرائیور نہیں آئے گا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ڈرائیوروں کو کتنی عزت دی جاتی ہے, پرائم موور ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, فریج ہے, ان کے لیٹنے کا سسٹم ہے. ہمارے یہاں پہ دیسی ساختہ گاڑی ہے بھائی جان جو خود ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے. گورنمنٹ اس پہ انویسٹمنٹ کرے, باہر سے نئے وہیکل لے کے آئے, پرانے ہم سے لے لے, ہمیں نئے وہیکل دے دے. ڈرائیونگ اسکول بنائے جائیں, آپ کے ریکمینڈڈ جو یعنی کہ جو بندے وہاں سے ٹرین ہو کے نکلیں وہ آئیں, وہ اچھی ڈرائیو بھی کریں گے, سسٹم بھی بہتر ہوگا, ایکسیڈنٹوں میں بھی کمی آئے گی. اب میری 2 کروڑ روپے کی 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو ڈرائیور جان بوجھ کے تو نہیں ایکسیڈنٹ کرے گا. اب وہ موٹر سائیکل والا ایک دم سے آ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اگر آپ کا یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا تو پھر تو روزمرہ کی اشیاء, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, مارکیٹوں میں چیزیں نہیں پہنچیں گی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اب تک کی کیا صورتحال, اور آپ کا بھی نقصان ہوگا, آپ کے لوگ بھی بے روزگار ہوں گے. سر ہم تو بے روزگار ہو کے بیٹھے ہیں, ہم 1 گھنٹہ اپنا کاروبار نہیں بند کر سکتے. ہمارے ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, ڈرائیور ہیں ہمارے ساتھ منسلک, یعنی کہ یہ لوڈ رکشہ چلتے ہیں, پک اپ چلتی ہے, ہر طرح کا ہمارے ساتھ لوگ ہیں, میکینیکل لوگوں کی ہمارے ساتھ وابستگی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے مینیجر فارغ بیٹھے ہیں, ہم تو لیکن بات یہ ہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. ریاست ماں ہے, آپ ہماری بات سنیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جرمانے ختم کر دیں. ہم نے ہماری جو بات منسٹر صاحب سے ہوئی تھی کہ ہم اس کو ریویو کریں گے, اس کو فی الحال ہم جو نا اپنا سائلنٹ کر رہے ہیں. دوبارہ 8 دن میں 10 دن میں دوبارہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں. دیکھیں مس کیلکولیشن ہو گئی ہے بھائی, جرمانے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ 10,000 روپیہ کرایہ ہے اور آپ اس کو 20,000 روپے چلان کریں گے. وہ ڈیزل کہاں سے ڈلوائے گا, وہ ٹول پلازے کہاں سے دے گا, وہ ڈرائیوروں کی تنہائی کہاں سے دے گا, مینٹیننس کیسے کرے گا, اپنا کچن کیسے چلائے گا. ہاں یہ بہت زیادہ سر چلا گیا معاملہ. اور اگر ہم نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے تو ہم اس کی جو پہلی ریشو ہے اسے اس کو ڈبل کر کے بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اپنے اداروں کو ٹھیک کریں, ہم اپنے ٹریفک کے جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ہم خود سسٹم میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ آپ چاہتے ہیں کہ نرمیاں ہو, اتنی سختی نہ ہو جائے کہ ایک ہی دفعہ اتنا چالان کر دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا, ہمیں جوائن کیا طارق نویل صاحب. ہم یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جو آج بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جیل کوئی اور ہوگی جہاں پر منتقل کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کو. اختیار ولی صاحب آج یہ بات کر رہے تھے, یہ ہم نے پہلے بھی بات سنی ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ روزانہ باہر آ کر تماشا لگا دیا جاتا ہے ڈیالہ جیل کے باہر, تو اب یہ مزید تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا. یہ مجبور کر رہے ہیں کہ کسی اور صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. اور دوسرا, رات کو جو ہے وہاں پر دھرنا تھا اور اس حوالے سے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا,
جو وہاں سے خبریں آ رہی تھی اس پر بھی ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کی خاص طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی, حکمت عملی کیا ہوگی, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. 20-21 دسمبر کو قومی مشاورتی کانفرنس ہوگی, اس کا مقصد کیا ہے, کس کس کو بلایا جائے گا وہاں پر, کس طریقے سے اس کو کامیاب بنایا جائے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب ایک بار پھر یہ بات سن رہے ہیں, وزراء کی جانب سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں, آ کے دھرنا دیتے ہیں, اب شاید ہمیں کوئی اور جیل ہوگی جہاں پر منتقل کرنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں اس دفعہ سنجیدہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کیا روک سکے گی اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں سر, پاکستان تحریک انصاف اپنی کیپیسٹی میں ان حالات میں جو کچھ کر سکتی ہے, وہ لیگل فورمز ہیں, وہ احتجاج ہے, وہ کچھ بھی ہے جو آئین اور قانون کے اندر جس کی اجازت ہے, ہم وہ سب کوششیں کریں گے جس سے اس کوشش کو روکا جا سکے. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی, یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں باہر جس کو بقول ان کے تماشا مگر بقول ہمارے ایک پرامن آئینی احتجاج ایجیٹیشن کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. مجھے یاد ہے میں 8-10 ملاقاتیں کر چکا ہوں تقریباً کم و بیش عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں. 6 لوگ جاتے تھے سر جن کے نام ہوتے تھے, لسٹ ایک رات پہلے آ جاتی تھی جیسے عدالت کا حکم تھا, ٹھیک ہے سر, اور ہم 6 بندے چلے جاتے تھے. 7واں بندہ نہیں ہوتا تھا. 7واں بندہ تب ہوتا تھا جب وہ لسٹ میں کوئی ابہام ہوتا تھا, ایک بندہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو ایک 7ویں آدمی کا نام چلا جاتا تھا. 6 بندے 6 گڈیاں اتوں اترتے سا, اندر جاتے تھے, ملاقات کرتے تھے, باہر آتے تھے. خان صاحب سے وہ جو خان صاحب کا حق ہے وہ ملاقاتیں جو کہ ہم نے اس وقت بھی تھرو ہائی کورٹ ریگولیٹ کی تھی, اپنے ذہن میں رکھیے گا سر. وہ فوکل پرسن بھی ہائی کورٹ نے مقرر کیے تھے. 6 بندوں کی اجازت, حالانکہ 6 بندوں کی اجازت نہیں بنتی, زیادہ بنتی ہے کیونکہ 100 سے زیادہ اس وقت کیس تھے. ہر کیس کا ایک وکیل بھی لے لیے تو تسی ویکھ لو کتنے کو وکیلاں دی 6 بھی ہو گئے, فیملی دے بھی بندے ہو گئے تے نال پھر یہ ملاقاتیں. تو وہ ملاقاتیں جو تھیں وہ ہو جاتی تھیں. اب 10-11 مہینے سے وہ ملاقاتیں نہیں ہوئی جو سیاسی رفقہ کار جایا کرتے تھے. وکیلوں کی ملاقاتیں بھی بند, پورا مہینہ ان کو مینیکیڈو کر دیا, فیملی کو نہیں ملنے دیا. تو اس سے پھر ایک جو ہے وہ اپوزیشن ایک احتجاج کے موڈ میں آتی کہ یار جڑا ساڈا حق ہے تو سن وہ تو دے, وہ کیڑی مصیبت بند کیتا ہے. وہ ملاقاتیں ہوئے, جائیں اندر آئے, ملے, چلے جائیں, اللہ خیر صلاح. اور رات کو جو جس کا آپ نے ذکر کیا 15-20 لوگ, اتنی سردی, 3-4 مطلب ہے کہ 3 ہماری مائیں, ان کے علاوہ 2-3 عورتیں اور نوجوان کچھ بزرگ, 15-20 بندے سن. انہوں نے ہٹان واسطے واٹر کینن دی لوڑ سی. تو کچھ بہیائی کا کوئی حساب کتاب مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے ان بزرگ عورتوں کو ہٹانے کے لیے واٹر کینن استعمال کی. کس لیے؟ یہ تو ایکسیسو یوز آف فورس ہے. مطلب ہے کہ آپ وہ کیا کہنی تھی, وہ کہنی سانو ملا دو کی ہے, کوئی روڈ بلاک کر کے بیٹھی ہیں سن, کو جام کر کے بیٹھی ہیں سن, کو شاید آج جی سی, کو انہوں نے کوئی ڈانگ سوٹا سی, کی سی انہوں نے کوئی. آپ نے دیکھے سر تمام چیزیں سیل کروا دیں, واش رومز تک نہیں تھے, کوئی جو کسی کو اجازت بھی نہیں تھی, وہ پمپوں تک کو بند کرا دیا تھا, سجے کھبے ہر شے بند ہو گئی. اور لوگ جو تھے وہ 12 بجے سے وہاں آ رہے تھے, جا رہے تھے. مطلب ہے کہ 2 بجے رش ہوا, 4 بجے 5 بجے زیادہ رش, پھر آہستہ بندے, انسان ہے نا سر, مطلب ہے کہ بہت سی ہوندی ہیں چیزاں جڑیاں وہ پورا دن 12-14 گھنٹے کے بعد, تو وہ کوئی بندے کتنے رہ گئے تھے وہاں پہ. اچھا شیخ صاحب رات والا واقعہ ہو گیا, دیکھ لیا. کل پھر خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے, کیا کل پھر اڈیالہ جائے گی تحریک انصاف, وکلا جائیں گے, کوئی بندے اڈیالہ جائیں گے, یا کل آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب چھوڑیں, اب ہم کسی اور محاذ پہ لڑتے ہیں؟ اور دوسری بات, ایسی آج خبریں چل رہی تھیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں رابطے, کیا کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. پہلی بات وکلا جائیں گے سر, اور تحریک انصاف کے وکیل جائیں گے, جانے کا دن ہے. یہ ایک اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کریں گے, کرنے دیں, پائل اپ ہو رہی ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ we'll keep trying, we will not stop. نمبر 1. نمبر 2, کوئی رابطے نہیں ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے. ہاں, تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک الائنس کا فورم ہے جس کے ہم ممبر ہیں, ٹھیک ہے, ہم بڑے ممبر ہیں, بڑی پارٹی ہے, مگر ہم ان کے ڈسپلن کے بھی پابند ہیں. اچکزئی ان کے جو ہے وہ سربراہ ہیں,
اگر وہ کسی پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں اسد قیصر صاحب، تو ہمیں ضرور انفارم کر دیں گے، تو ہم اس ڈسپلن کے تحت جیسے وہ کہیں گے ہم اسے اگری کریں گے۔ ثاقب صاحب، شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو واڈا صاحب آپ پہ بہت زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا یہ جو تحریک تحفظ پاکستان قومی کو مشاورتی کانفرنس کروانے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر کسی سے بات ہوگی تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ قربت پیپلز پارٹی سے، کیونکہ یہ بھی ہمیں لگا کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، ان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قریب یا ان کے ساتھ کو بات چیت کا معاملہ کھل سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ سر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں، مگر ماضی میں ایسی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بٹ جس پہ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی، حکومت کی کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، حکومت کی بس گورننس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس گورنمنٹ جو ہے وہ جب تک کہ ان کو ان کی ضرورت تھی، اب تو خیر ان الیکشنز کے بعد ان کو ضرورت نہیں رہی ان کی آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی، مگر جب تک ضرورت بھی تھی تب تک ان کی سپورٹ ان کو ملتی رہی ہے۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں ساری دنیا کے سامنے، وہ چنگیاں گلا بھی کرتے رہے، ہائی مورل گراؤنڈ بھی اٹین کرنے کی کوشش کرتے رہے، بٹ دین یٹ دے ور سپورٹنگ دیز پیپل۔ اچھا آپ نے دوسری بات کی ایک بینامی سینیٹر کی، خیال میں سر وہ بینامی سینیٹر کی دوسری گل کی تھی، میں نے نہیں پتا میرا کیڑی پوچھتے پیر آ گیا کیوں چیکا نکل رہی ہیں 4 دن دیا، میں تے لوگوں تے ذاتی اٹیک نہیں کرتا ہوتا جی، کوئی سیاسی بات بینامی سینیٹر صاحب نے کی ہوتی تو میں ضرور آپ کو جواب دیتا سر اس کا، مگر مغلظات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ سب سمجھدار پڑھے لکھے ذہین لوگ ہیں اور دنیا آپ کی اوپینین میکرز ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اتنی گندی زبان اس کا کیا جواب ہے؟ مطلب ہے کہ ورکر جڑے نے ساڈے وہ ضرور راندے نال کر رہے ہون گے، جو زبانیں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہون گے، کرن گے راندے نال تھڑے دی زبان جڑی ہے تھڑے والے ضرور کرن گے، شاید ساڈا ورکر بھی نہ کرے، میں تمہیں بھی دساں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدنصیبی کی علامت ہوتے ہیں ایسے لوگ سر کہ جن کو کوئی پارٹی اون کرنے کو تیار نہیں، سو ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جواب نہیں دینا چاہتے، رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ صاحب آپ نے کہا نہیں سر میری گل سنو نا، ایک منٹ میری ضرور گل کا کی جواب ہوتا ہے، میں اتنی بڑی پارٹی کا ذمہ دار ہوں، جدو وقت آئے گا وقت کی گل ہے، بندے شہ کے اوپر نہ بڑے چوڑے ہوتے ہیں، وقت آئے گا بندے ٹھر جائیں گے۔ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے آپ بات نہیں کریں گے یا ایسا کوئی ابھی تک جو ہے آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بات ہونے جا رہی ہے، تو یہ قومی مشاورتی کانفرنس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ آپ اپوزیشن والے تو روزانہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو ان کو بلائیں گے نہیں تو پھر مشاورت کس سے ہوگی؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا، تسی میری گل تے توجہ نہیں دیتی، میں نے سر یہ کہا ہے، میں نے صرف اتنا سا سر عرض کیا ہے، میں نے یہ کہا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے ان سے ضرور بات کر رہے ہوں گے۔ آپ نے سوال یہ کیا کیا ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کرنے کی وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہے، اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے they are invited، ہم اس ڈسپلن کے پابند ہیں، اس میں جو بھی مشاورت ہوگی obviously ہمارا نمائندہ وہاں پہ موجود ہے، جو سیکرٹری ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا اسد قیصر صاحب، وہ سارا نمائندہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اسد قیصر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو دعوت دیں گے، وہ بطور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیکرٹری کے بعد کی ہے انہوں نے؟ یس، کیونکہ ان کے پاس تو جماعت میں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جس کے اوپر وہ کر سکیں۔ اچھا چلیں اس طرح لگا لیں، اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے، ہماری کل ندیم افضل چند صاحب سے بات ہوئی تھی، تو ندیم افضل چند صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات میں کچھ نرمی آ جائے اور ہم اس کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں، یہ ندیم افضل چند صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا۔ اگر پیپلز پارٹی کوئی ایسا رول ادا کرتی ہے کہ جس میں معاملات میں کچھ نرمی آ جائے اور کچھ ڈائیلاگ پہ بات چلی جائے، تو کیا اس میں پھر آپ پیپلز پارٹی کی مشاورت یا پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی جو پیشکش ہوگی اس کو تحریک انصاف قبول کرے گی؟ That depends، جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا پارٹی کی طرف سے کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے فورم پہ اگر سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں گفتگو ہوتی ہے، وہاں ان کے اندر کیا ہے یا ان کا کیا نقطہ نظر ہے،
وہ سامنے آتا ہے, یہ سب آپس میں اگر کوئی ڈسکشن کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی اگر ایسی چیز آتی ہے تو پھر دین تحریک انصاف میں ایز این انڈیویجول پارٹی سوچنا ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. جہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کی, ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے شاید اب پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن رابطہ کرے گی اور کوشش کرے گی کہ پیپلز پارٹی کے تھرو کچھ حل نکلے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی جماعت پر پابندی کے قائل نہیں ہے, نہ اس کے حق میں ہے, نہ وہ کسی کو غدار سمجھتے ہیں. ایک نیریٹو ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے ہے, اور ایک یہ جو بیان ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ باتیں کر رہی ہے اسے پیپلز پارٹی بالکل متفق نہیں ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, ایسے ٹویٹس نہ ہوں, ایسے بیانات نہ ہوں, لیکن وہ کسی کو غدار نہیں سمجھتے ہیں. ہم ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. پنجاب کا معاملہ ہے, بلاول صاحب پنجاب میں موجود ہیں, لاہور میں موجود ہے, یہاں پر کچھ شمولیت بھی ہو رہی ہے لوگوں کی. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کس طرح چلے گی. نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تالپور صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. تالپور صاحب ساری باتیں کرتے ہیں, پہلے ایک بات پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کی وضاحت ہے یا اس کی تردید کرنا چاہیں. مصدق ملک صاحب نے فرمایا ہے پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ اور ندیم افضل چند صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی پیشکش کی تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا. سر یہ بات درست ہے 8 فروری کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت بنانے کی ان کو صلاح مشورت دی تھی, پر پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے, ڈیموکریٹک جماعت ہے, ہر کسی سے بات چیت کرتی ہے, ہر کسی کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرتی ہے, اور یقین میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید تحریک انصاف سے بھی بات چیت کی ہوگی, پر حکومت بنانے کا جو ہے میرے علم میں یہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا تالپور صاحب, پنجاب میں آپ کے در آپ لوگوں نے شمولیتیں شروع کر دی ہیں. یہ شمولیت اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی, سندھ میں بھی ہو سکتی تھی, جس طرح آج آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں عبدالقدوس بنسنجو, میر عبدالقدوس بنسنجو, ان کی یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, بلوچستان سے ہیں جی, شامل لاہور میں آ کے ہوئے ہیں. تو کیا اب آپ فیصلہ کر چکے ہیں پنجاب کو مرکز بنانے کا, لاہور کو آپ بلاول ہاؤس جو ہے اس کو ایک بالکل ہیڈ آفس بنانے کا, اور پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کا, کیونکہ بلاول صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے, اس کا ہر صوبے میں شہر ہے, اس کا ہر صوبے سے محبت ہے, اس کی ہر صوبے میں سیاست ہے, چاہے وہ پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شروعات ہوئی تھی, جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, بھی پنجاب سے ہی رکھی گئی تھی. تو ہمارے لیے پنجاب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, پنجاب ہمارا دل ہے, لاہور ہمارا دل ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ جس طرح سے سندھ میں سیاست ہوتی ہے, بلوچستان میں ہوتی ہے, اسی طرح سے ایکٹیو سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لاہور میں کر رہی ہے, اور شمولیت بھی لاہور میں ہو رہی ہیں. میرے خیال سے ویسے بھی جو اسکیجول ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, وہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے, بہت کم اس میں ٹائم ہوتا ہے, تو جہاں پر جن کی ملاقات ہو سکے تو وہاں پر رکھ لیتے ہیں. پر میں ذاتی طور پہ ایک بہت خوش آئین بات سمجھتا ہوں. ہم بھی ساری جماعتوں کو ویلکم کرتے ہیں, آئیں سندھ میں آئیں, کراچی میں آئیں, وہ بھی بلاول صاحب کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ بلاول صاحب کہتے ہیں مجھ سے تکلیف ہوتی ہے جب میں لاہور آتا ہوں کسی کو. تحریک انصاف کو ہوتی ہے؟ برو آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, بتا دیں کس نا, کو تکلیف ہوتی ہے, بتا دیں. ہم اسے یہی پوچھنا چاہتے ہیں. ہم کل سے میں اور حمزہ نا بحث کر رہے ہیں. حمزہ مجھے لگتا ہے کافلک کو, یہ کہتے ہیں کافلک سے ہوتی ہے, میں نے کہا شاید جماعت اسلامی سے ہوتی ہے. میں نے کہا تالپور صاحب سے پوچھیں کس سے ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ سوال جو ہے نا ڈائریکٹلی بلاول سے سمجھتا ہوں. آپ کا اشارہ کہاں پہ, اور شاید آپ کا بھی اشارہ میرے خیال سے صحیح جگہ پر ہے, اور میرا بھی اشارہ وہیں پر ہے. ٹھیک ہے. ثاقب صاحب. تالپور صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو عمران خان کی جو بہنیں ہیں, کل
اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے رات دھرنا دیے ہوئے تھا. 2 بجے واٹر کینن کے ذریعے ان کو اٹھایا گیا. اس پہ آپ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ درست ہوا نہیں ہوا؟ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ دوسرا اسی کے ساتھ ہی سوال ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ سندھ کی کسی جیل میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے، تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ جی طالپور صاحب. بالکل. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کسی قیدی کو ملاقات کرنے کی کانسٹیٹیوشنلی ملنے کی اجازت ہے، رائٹ ہے اس کا، یہ تو پھر اس کو ملنا چاہیے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم عمران خان کو ایک الگ آنکھ سے دیکھتے ہیں جو اس نے زیادتیاں اور ظلم کی تھی پاکستان میں، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستانی لوگوں کے ساتھ، پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ. تو ان کو ذرا ایک الگ ویو سے دیکھا جاتا ہے. پر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ واٹر کیننز استعمال کرنا اور کسی کی بھی ماؤں بہنوں کو اس طرح سے وہاں سے ڈسپرس کرنا ایک نان ایتھیکل چیز ہے، ایک نان ڈیموکریٹک چیز ہے جو ہمارے نارمز میں نہیں آتی. تو میں پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا سر، طلال چوئی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کی بقا اس میں ہے کہ بانی ایم کیو ایم والا جو ہے نا ماڈل اپنا لے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موازنہ درست ہے بانی ایم کیو ایم کا اور بانی پی ٹی آئی کا؟ دونوں میں کوئی مماثلت ہے کہ مطلب فالوورشپ کو دیکھ لیں؟ میرے خیال سے دونوں کا تھوڑا ڈائریکشن الگ ہے، دونوں کی سوچ شاید ایک جیسی ہو. اچھا، ثاقب صاحب نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر سندھ منتقل کیا جاتا ہے تو پھر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے وفاقی حکومت کو؟ ملاقاتیں کرنے دیں گے جب ادھر ہونی ہوں گی؟ جو بھی قانون کے دائرے میں ہے اس میں رہ کر ہی ہم چلیں گے اور اسی طرح سے چلائیں گے. میرے حساب سے آپ کی جو یہ خبر ہے، یہ خبر درست نہیں ہے. وہ سندھ کے اندر لانے میں میرے خیال سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جہاں تک کدھر انٹرسٹڈ ہے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہیں یہ رہیں پہ رہیں گے. باقی ان کی زندگی کے کچھ سال میں سمجھتا ہوں اسی جیل میں وہیں پر گزر گے جہاں یہ آج بیٹھے پھر ہیں. اچھا، آنے والے دن جو ہیں، آنے والے دن میں کہہ رہا ہوں اگلے 8 سے 10 دن یا 15 دن یا 20 دن، اس میں آپ کو بڑا سیاسی دھماکہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میرے خیال سے کچھ غلطیاں ضرور کچھ جماعتیں کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ جو رویہ اپنایا گیا ہے خصوصاً نیشنل اسمبلی میں، وہ غلط ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کے مددگار ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ان کی حکومت بنانے میں مین کردار ہم نے ادا کیا تھا. ہم نے ان سے نہ کوئی وزارت لی، پر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ بہتر ہونا چاہیے. پر کوئی ایسی بڑی چینج، بڑا دھماکہ میں نہیں دیکھ رہا. اچھا ٹھیک ہے طالپور صاحب، یہ بتائیے گا کہ چیئرمین سینٹ سے اب پاکستان تحریک انصاف یہ درخواست کر رہی ہے، انہوں نے درخواست دی بھی ہے کہ ہماری رسائی کروا دیں. اگر پیپلز پارٹی سوچتی ہے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے تو چیئرمین صاحب تو کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر وقت آئے گا ایسا تو شاید کردار ادا کرنے میں راضی بھی ہو جائیں. ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور وہ بھی بات چیت کرنے کو بہتر طریقہ کار سمجھتے ہیں اور چیزوں کو بات چیت کے تھرو ہی حل کرنے کا ان کا پاسٹ ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے سلسلہ، صوبوں کی بات ہوئی اور اب بلاول صاحب نے کہا کہ پنجاب سے آغاز کریں چونکہ پنجاب نے قرارداد منظور کی تھی، اور اگر پنجاب سے آغاز ہو جاتا ہے، پنجاب میں صوبے بن جاتے ہیں نئے، تو کیا سندھ بھی اس کی طرف جائے گا؟ دیکھیں، سندھ میں وہی ہوگا جو سندھ کی حکومت کے ساتھ ساتھ سندھ کی پارلیمنٹ چاہے گی، سندھ کی پروونشل اسمبلی چاہے گی. اگر سندھ میں پروونشل اسمبلی میں بیٹھ کے اور آپ 2/3 میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے آتے ہوئے 100 سال تک بھی ممکن نہیں ہے. سندھی آدمی، سندھ کا رواسی، سندھ کی کو توڑنے کو دشمنی سمجھتا ہے اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے پیارے صوبے کے ساتھ. سندھ کا ایک بہت گہرا کلچر، بہت بڑا ہیریٹیج ہے. تو کوئی بھی چیز تلوار کی نوک پر سندھی آدمی نہیں مانے گا. میرے خیال سے آگے جا کے اگر ایسا کوئی زبردستی زور کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہت غلط اثرات ہوں گے ہمارے پہ.
بالکل ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے پروگرام ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو ثاقب بشیر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.